بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، بڑا سٹا لگا ہوا تھا پاکستان میں کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ وہ آ گئے، وہ اسلام آباد میں آئے، یہاں پہ ان کے بایو میٹرک ہوئے جو عدالتوں میں انہوں نے 24 تاریخ کو پیش ہونا ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا جس کی توقع نہیں تھی، اور کیا نہیں کہا جس کی توقع تھی، اور اس کے علاوہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ دعویٰ تو کیا ہے شیخ رشید نے، وہ چلے پہ گئے ہوئے تھے، لیکن چلے کے اثرات جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو سے نظر آئے، جو انہوں نے مذہبی ٹچ دیا اپنی تقریر کو۔ تو ناظرین، پہلے تو ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہا جا رہا تھا، اعجاز الحق صاحب نے بھی کہا کہ میں شرط لگا سکتا ہوں وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ اسی طرح چودھری اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ 2024 اکتوبر میں آ سکتے ہیں، لیکن فی الحال نہیں آ سکتے۔ لیکن میاں نواز شریف نے پہلی بار سب کے جو اندازے ہیں ان کو غلط کیا، اور وہ پاکستان آئے، اور پاکستان میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے۔ یہاں پہ جو عدالتی عملہ تھا وہاں موجود تھا، ان کی بایو میٹرک کی گئی، ان کی جو درخواستیں لگنے والی ہیں، احتساب عدالت میں بھی ان کی پیشی ہے 24 تاریخ کو، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ان کی پیشی ہے۔ پھر حدیبیہ پیپر مل کے حوالے سے بھی انہوں نے کیس جو ہے وہ اوپن کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو وہ سارا ان کا بایو میٹرک ہو گیا۔ اب 24 کو تو صرف حاضریاں شروع ہوں گی، اور حاضریاں بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوں گی، چونکہ ایک معاملہ طے شدہ معاملہ ہے، لہذا جب طے شدہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو عزت احترام بھی ملتا ہے، جس طرح ماضی میں ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اس میں میاں نواز شریف صاحب تو سب سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ 1985 سے لے کے 2023 اکتوبر 2023 تک میاں نواز شریف صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے تو کتنا پروٹوکول ملتا ہے، اور جب اسٹیبلشمنٹ مخالف ہوتی ہے تو پھر کتنی تذلیل کی جاتی ہے۔ اور اب تو عمران خان بھی جان گئے ہوں گے، چونکہ عمران خان نے 3 سال جو ہیں پچھلے، بلکہ 5 سال 6 سال اگر کہیں تو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے پروٹوکول میں گزارے، اور پچھلے تقریباً 2 سال سے عمران خان جو ہیں وہ تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی بھی پریکٹس کافی ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، جو توقع کی جا رہی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ٹکر جو ہے وہ نظر آئے، لیکن جو ان کی تقریر کا خلاصہ ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو گرج ہے ان کا، جو ان کے اندر زخم ہے، وہ نہیں گئے۔ حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ انتقام کی نیت سے نہیں آئے، وہ کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتے، لیکن جو ان کی گفتگو تھی، انہوں نے بار بار عوام سے پوچھا، جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے، ان سے پوچھا کہ بتائیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ کون ہے جو نواز شریف کو عوام سے دور کر دیتا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو میاں نواز شریف جاتے ہوئے بھی، جب یہاں سے لندن سے پاکستان سے لندن گئے تھے، پھر لندن بیٹھ کے جو انہوں نے زوم پہ تقریریں کی تھی، تو انہوں نے اس وقت تو میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ وہ جناب باجوہ ہے جو نواز شریف کو عوام سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن پھر خود ہی نواز شریف صاحب تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے تھے، اور انہوں نے جناب باجوہ کو دوسری بار توسیع دینے میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا، اور تیسری بار بھی ان کی پوری پارٹی جو ہے ان کے قدموں میں جا پڑی تھی کہ ان کو توسیع دے دی جائے۔ لیکن میاں نواز شریف اس لیے ڈٹ گئے کہ انہوں نے اپنا تھوڑا سا بیانیہ بھی بچانا تھا، جو آج انہوں نے اپنے بیانیوں کو تھوڑا سا بڑھایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ کون ہے جو میاں نواز شریف کو دور کر دیتا ہے عوام سے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور سوال بھی اٹھایا، اس سے بھی یہی بو آتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہیں آج انہوں نے علم بغاوت کیا ہے، اور اس کا یقینی طور پہ جن کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے ہیں وہ اس کا نوٹس لیں گے، کیونکہ جب انہوں نے عوام سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ میرے خلاف کون دھرنے کروا رہا تھا، ظاہر ہے کہ اس وقت خادم رضوی صاحب بھی زندہ تھے۔ خادم رضوی صاحب تو دھرنے نہیں کروا رہے تھے، وہ بلکہ خود دھرنا دے رہے تھے۔ اسی طرح طاہر القادری صاحب یا عمران خان کے جو دھرنے تھے وہ کوئی جناب علی جماعت اسلامی والی تو کرا نہیں رہے تھے، سب کو پتہ ہے کون کروا رہے تھے، اور خود میاں نواز شریف جو ہے وہ نامزد کر چکے ہیں وہاں سے۔ اس طرح انگلی ہلا ہلا کے کیا کرتے تھے میاں نواز شریف، زوم پہ جب خطاب کرتے تھے نا، یہ انگلی ہلاتے تھے اور کہتے تھے جناب باجوہ تجھے حساب دینا پڑے گا۔ تو اب میاں صاحب آگے ہیں، پتہ نہیں اب انگلی ہلتی ہے یا نہیں، یا حساب لیتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میاں نواز شریف جو ہیں وہ پتہ نہیں سفر کی تھکان تھی یا زیادہ میٹنگز ان کی ہوئی ہیں، کافی تھکے ہوئے، گلا بیٹھا ہوا تھا ان کا، جو انہوں نے تقاریر کی ہیں اور وفود سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون نے منار پاکستان کا جو جلسہ ہے وہ زبردست کیا، لیکن نام لیے بغیر میاں نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان کو ہدف تنقید بناتے رہے۔ خاص طور پہ انہوں نے عمران خان کی تسبیح جو ہے اس پہ بھی تنقید کی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اپنے انٹرویو میں، جو سکرپٹڈ انٹرویو تھا شیخ رشید کا، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ چلے پہ چلے گئے تھے 40 دن کے۔ اس میں ان کی مذہبی ٹچ تو اتنا کچھ زیادہ نظر نہیں آیا، جتنا زیادہ ٹچ جو ہے
جناب نواز شریف کی تقریر میں نظر آیا۔ مجھے تو ایسا لگا، یقین مانیں کہ یہ ایک ایسا نواز شریف آج سامنے آیا ہے جو واقعی تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ 40 دن کا یا ہو سکتا ہے 3 سال کا 4 سال کا چیلا لگا کے آیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا میاں نواز شریف وہاں پہ کچھ دن کے لیے ویسے ایک چکر لگاتے ہوں ایون فیلڈ آفسز کا، اور بعد میں وہ تبلیغ کے لیے انگلینڈ میں نکل جاتے ہوں، یا وہ یورپ بھی گئے تھے، ہو سکتا ہے ادھر وہ تبلیغ کے لیے گئے ہوں، یا پھر وہ سعودی عرب یا دبئی وغیرہ بھی آتے جاتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ تبلیغ کے لیے چلے کے لیے جاتے رہے۔ لیکن آج کی جو ان کی تقریر تھی وہ پہلی دفعہ ایک ایسا نواز شریف نظر آیا جو ایک مذہبی نواز شریف تھا۔ یا تو ان کے جو مشیر ہیں یا ان کے جو ہدایت کار ہیں، انہوں نے ان کے کہا ہے کہ عمران خان جو اپنی تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے اور پھر ان کے مشیر ان کو کہتے ہیں کہ ذرا اسلامی ٹچ رکھیں، تو نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ آپ مذہبی ٹچ رکھیں۔ تو میاں نواز شریف آج جو ہیں یقین مانیں کہ مولانا نواز شریف صاحب بن کے جو ہیں وہ سامنے آئے، اور ایک ماضی میں 1997 میں پیر پنجر صاحب نے ان کی ایک تصویر جاری کی تھی جو داڑھی والا نواز شریف تھا، اور انہوں نے پیر پنجر نے مشورہ بھی دیا تھا نواز شریف صاحب کو کہ وہ داڑھی رکھ لیں تو بڑا ان کے اوپر فیض حاصل کریں گے جناب نواز شریف صاحب۔ لیکن آج جو ان کی تقریر تھی، انہوں نے اپنے ووٹروں کو کہا کہ 100 مرتبہ صبح کے وقت درود شریف پڑھیں اور 100 وقت شام کے وقت جو ہے وہ درود شریف پڑھیں۔ حالانکہ سارے ماشاءاللہ وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہی تھی اور سب کو پتہ ہے کہ درود شریف کے کافی فوائد ہیں، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے ضروری سمجھا کہ شاید میاں نواز شریف کو کسی نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون والوں کو درود شریف کے فوائد کا نہیں صحیح طور پہ پتہ، تو میاں صاحب ذرا آپ کہیں گے نا تو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام جو ہے وہ درود شریف پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا اسی دوران کہ میں بھی تسبیح کرتا ہوں، لیکن میں تسبیح جس طریقے سے کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں دنیا میں گم نہیں ہوتا اس وقت جب میں تسبیح کر رہا ہوتا ہوں۔ یہاں تو لوگ جو ہیں وہ تسبیح اس وقت کرتے ہیں جب لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اشارہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تسبیح جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب کرتے ہیں، اور پھر جناب عزت مآب میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا، وہی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا، وہی جو عمران خان کیا کرتے تھے، وہی جو جناب پرویز مشرف صاحب بھی کیا کرتے ہیں، یہ سارے سیاستدان ہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، پاکستان کے وسائل میں کمی نہیں ہے، پاکستان کے اتنے وسائل ہیں، غیر ملکی یہاں پہ جناب نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے، اتنی نوکریاں پیدا ہوں گی کہ غیر ملکی بھی آ جائیں، پھر بھی نوکریاں جو ہیں وہ موجود ہوں گی۔ حالانکہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ 75 سالوں میں غریب تو رل گیا، غریب کی تو نوکریاں نہیں ان کو دستیاب نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ایک عالمانہ جو ہے وہ دعا بھی فرمائی، اسی سے دعا سے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف واقعی کسی چلے پہ تھے اور کسی خاص مولوی کے زیر سایہ تھے۔ پھر انہوں نے جب دعائیں یہ مانگی، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ حسین نواز مریم بی بی کے بچوں اور حسین نواز کے بچوں اور حسن نواز کے بچوں، شہباز شریف کے بچوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوں، کیونکہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو باعزت روزگار عطا فرما، تو میاں صاحب آپ کے بچوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ضیاء الحق 1985 سے باعزت روزگار دیا ہوا ہے، وہ زبردست روزگار ہے ان کے پاس، سارا پاکستان کا باغ ڈور انہی کے پاس ہے۔ اور پھر جب وہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے بچوں کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا بندوبست کر، مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مریم بی بی کے لیے کی ہو، چونکہ ابھی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بڑی تنقید ہوتی رہی ہے کہ مریم بی بی کو میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا تھا، ان کے نمبر کم تھے، تو شاید نواز شریف صاحب نے یہ دعا مریم بی بی کے لیے کی ہو کہ تاکہ ان کے نمبر اچھے آئے۔ لیکن اب تو ظاہر ہے مریم بی بی کا وہ ایجنڈا ہی نہیں ہے، اب انہوں نے ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے، اب تو وہ پوری قوم کی ڈاکٹر ہیں، وہ تو مسیحا بن چکی ہیں قوم کی، وہ کہتی ہیں کہ قوم کے سارے دکھ جو ہیں وہ ہم دور کریں گے۔ بہرحال میاں نواز شریف نے اپنے سیاسی جو ان کی جد و جہد ہے، جو سیاسی ان کی تاریخ ہے، جو سیاسی ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اس میں پہلی دفعہ کافی دیر تک دعا کروائی اور لوگوں سے کہا کہ زور زور سے آمین بھی کریں، اور آمین کی پنڈال سے آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اور یہ اگر یہ نہ کہا جائے کہ مسلم لیگ نون نے بے شک جیسے بھی، کیونکہ انہوں کے جو امیدوار برائے صوبائی اسمبلی، امیدوار برائے قومی اسمبلی، پھر ضلع کونسل کے ممبران، یعنی تحصیل لیول تک اور یونین کونسل لیول تک انہوں نے جو پرفارمہ جاری کیا تھا اس کا پابند کیا گیا تھا کہ سب کو، کہ اگر کوئی بندہ 5 کاریں 2 کاریں 1 کار لے کے آئے گا تو وہاں پہ وہ آ کے اپنا پرفارمہ فل کر کے اپنی حاضری لگوائے گا، اور حلقہ لکھا جائے گا، شہر لکھا جائے گا، تحصیل لکھی جائے گی، گاؤں لکھا جائے گا۔ تو مسلم لیگ نون کے جو بھی آرگنائزر تھے انہوں نے یہ ثابت کیا جلسہ گاہ کو بھر کے کہ انہوں نے بہترین طریقے سے لوگوں کو وہ لے کے آئے، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسی صورتحال بھی دیکھنے میں آئی کہ ورکروں نے
اعتراضات کیے کہ جو لوگ ان کو لے کے آئے تھے پھر انہوں نے ان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے تھے، اچھے کھانے کا وعدہ تھا، کچھ پیسے دینے کا وعدہ تھا، وہ پورا نہیں کیا۔ تو پاکستان میں ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں، تو کسی بھی پارٹی کے ورکروں کو جب لایا جاتا ہے تو ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب طاہر القادری صاحب یہاں پہ دھرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت کچھ لوگوں نے میڈیا پہ آ کے یہ اعتراضات کیے تھے کہ ہمیں 5,000 پر ڈے پہ لایا گیا تھا لیکن ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے۔ یہ اعتراضات موجود ہوتے ہیں، اور ورکروں کو ویسے بھی جب ورکروں کو لے کے آتے ہیں جو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے امیدواران ہوتے ہیں، تو کافی وہ توقعات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ وعدے بھی کیے جاتے ہیں کہ زبردست کھانا ہوگا میاں جی کے ہوٹل کا، جو راستے میں ہوٹل آتے ہیں یا موٹر وے پہ جناب زبردست کھانا ہوگا، دودھ پتی ہوگی، پھر جب جلسے سے فارغ ہوں گے 2,000 یا 3,000 روپیہ بھی دیا جائے گا، اور اگر میاں صاحب کی حکومت آ گئی تو پھر ایک بندے کو نوکری بھی دی جائے گی۔ لیکن سارے ہوتے جس طریقے سے ہائی لیول پہ ہمارے لیڈر جھوٹ بول رہے تھے، اسی طرح نچلی سطح تک یہ جھوٹ کا جو ہے معیار چلا جاتا ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی اگلی جدوجہد آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہوتی چلی جائے گی، لیکن ان کی تقریر میں یہ جو دو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر اپنا سینگ جو ہے پھنسا لیا، یعنی ایک ٹکر لگ گئی ہے۔ جب ٹکر دو بھینسیں جو ہیں جب لڑتے ہیں، سانڈ جو جب لڑتے ہیں تو پہلے ایک دو ٹکر لگے، پھر ان کا سینگ پھنس جاتا ہے، پھر ایک کا سینگ ٹوٹتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو تو یہ تو چس ہے نا کہ وہ سینگ ضرور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھنساتے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔